آپ نے کئی دفعہ اپنے کئی مسلمان بھائیوں کی زبان سے سنا جو اپنی روزی روزگار کے سلسلے میں 2-4 سال باہر یورپ میں گزار کے آ جائیں، پھر واپس پاکستان میں آ کر ساری زندگی یورپ کے گوروں کی تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتے۔ او جی یورپ کے گورے بڑے اچھے، یورپ کے گورے بڑے با اخلاق، یورپ کے گورے بڑے ملنسار، یورپ کے گورے بڑے ہیومن رائٹس کے علم بردار، اور یورپ کے گورے تو بڑے مسکرا کر بات کرتے، چھوٹی سی غلطی پر منہ ٹیڑھا کر کہ سوری کہتے ہیں۔ یورپ کے گوروں کی کیا بات ہے، ہمارا مسلمان یورپ کے گورے کی تعریف کر کے اپنے مسلمان بھائی کے منہ پہ تھوکتا ہے اور کہتا ہے جناب انہاں مسلمانوں کو تے کافر چنگے، انہاں مسلمانوں کو، ان پاکستانیوں سے تو یورپ کے گورے اچھے۔ بتاؤ ایسی بولیاں سنی نہیں سنی؟ لوگ تعریف کرتے ہیں، اہل ایمان کی جو ہے وہ تنقیص کرتے ہیں اور اہل کفر کی تعریف کرتے ہیں۔ سنیے ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو دوزخ میں جانے والے 2 طبقے ہوں گے، ایک وہ جو نرے کافر وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، ایک وہ جو ہوں گے تو مسلمان لیکن ہوں گے گناہگار، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ جب اہل ایمان گناہگار مسلمان کافروں کے ساتھ دوزخ میں پہنچیں گے تو کافر مسلمانوں کو تانے دیں گے، اوے مسلمانوں تمہارا حشر تو ہمارے ساتھ ہی ہوا، ٹھکانہ تو ہمارے ساتھ ہی ملا، جگہ تو ہمارے ساتھ ہی ملی، آئے تو دوزخ میں ہو۔ کہاں ہے تمہارا خدا جس کو سجدہ کرتے تھے؟ کہاں ہے تمہارا رب جس کا کلمہ پڑھتے، جس کی توحید اور کبریائی کا اقرار کرتے تھے؟ پتہ چلا تمہارا والی وارث کوئی بھی نہیں۔ اگر آج تمہارا خدا ہوتا تو اس جہنم کے عذاب سے تمہیں بچا لیتا۔ لوگ جانتے ہیں تانا گولی سے زیادہ سخت کام کیا کرتا ہے جب اہل ایمان کو کافر جہنم میں تانا دیں گے۔ مسلمان خدا کے عرش کی جانب نگاہ اٹھا کر کہیں گے مولا مسئلہ ہماری ذات کا نہیں، اب مسئلہ تیری ذات کا بن گیا، حرف تیری ذات پہ آتا ہے۔ اگر آج تو نے ہماری خبر گیری نہ کی تو تیری توحید کو چیلنج کریں گے اور یہ کافر مذاق اڑائیں گے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو بتا دے، تو اپنی قدرتوں کے ساتھ موجود ہے، میرے رب کی رحمت اور غیرت کو جوش آئے گا۔ اللہ جبرائیل کو بھیجیں گے، جاؤ جبرائیل پوری جہنم کا راؤنڈ اور چکر لگاؤ، جس میرے بندے کے دل میں ریت کے ذرے کے برابر ایمان ہے نکال کے جنت کا وارث بنا دو۔ جبرائیل جہنم کا راؤنڈ لگائے گا، پوری جہنم سے جس بندے کے دل میں ریت کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا نکال کر جنت کا وارث بنا دے گا۔ پیچھے جہنم میں گلنے سڑنے کے لیے جب نرے کافر بچ جائیں گے تو وہ کافر قرآن کی زبان میں تمنا کر کے کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش ہم دنیا میں نام ہی کے مسلمان ہوتے۔ خدا کی قسم کام کا مسلمان تو بہت بڑا مقام رکھتا ہے، ساری دنیا کے گورے کافر مل جائیں ایک نام کے مسلمان کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تم کیسے کہتے ہو جناب انہاں مسلمانوں کو لوگ کافر چنگے؟ سنیے ایک اور دلیل عرض کرتا ہوں۔ میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ بہت بڑی عالمہ تھی، حضور کی سب سے لاڈلی بیوی تھی۔ اما عائشہ سے حضور کی اولاد کوئی نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں بیٹھی، مسئلہ پوچھا، تمہید لمبی باندھی، کئیوں کا بھلا کر گئی۔ اما جی پوچھنے لگی آقا جس مسلمان کے 2 بچے یا بچیاں بچپن میں نابالغ حالت میں فوت ہو جائیں آگے ان کا کیا بنے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی ماں باپ کی اولاد بچپن میں نابالغ حالت میں فوت ہو جائے والدین اس پر صبر کریں، وہ اولاد انگلی پکڑ کے قیامت میں انہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اما جی نے پوچھا آقا جس کا ایک بیٹا یا بیٹی بچپن میں نابالغ حالت میں فوت ہو جائے؟ حضور نے فرمایا اگر والدین صبر کریں تو اولاد انگلی پکڑ کے جنت کا وارث بنائے گی۔ تیسرا سوال اما عائشہ نے پوچھا آقا جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کا کوئی سفارشی نہ ہو، اس کا کیا بنے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ غم نہ کر، عائشہ دل چھوٹا نہ کر، جس میرے امتی کا کوئی سفارشی نہ ہوا کل قیامت میں محمد اس کا سفارشی بن جاؤں گا۔ اور ظالموں یہ شفاعت محمدی کا تمغہ، ٹائٹل اور اعزاز جو مجھے اور تجھے ملا، ساری کائنات کے گورے کافر مل جائیں، بتا اس اعزاز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولیے
پھر کس منہ سے کہتے ہو ان مسلمانوں کو لو گورے چنگے؟ خدا کی قسم وہ گورے میرے تیرے اعزاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا نے جو ایمان کی دولت دی ہے، خدا نے جو محمد کی غلامی کی دولت دی ہے، خدا ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو سارے۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، عقیدہ بہت بڑی دولت ہے، عقیدہ بہت اہمیت کا حامل ہے شریعت کی نظر میں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے آ کر کہنے لگا جناب میں بڑا پریشان ہوں، میرا ایک مسئلہ ہے آپ حل کر دیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہنے لگا جناب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی 5 سال ہو گئے، اب میرے نواسے نواسیاں ہو چکے، اب مجھے پتا چلا کہ میرا داماد تو مسلمان نہیں قادیانی ہے۔ کتنے عرصے بعد؟ 5 سال بعد اب پتا چلا قادیانی ہے میرا داماد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی نظر میں عقیدے کی اہمیت کوئی نہیں۔ بیٹے کا رشتہ کرو یا بیٹی کا رشتہ کرو، چمڑی پوچھتے ہو، دمڑی پوچھتے ہو، بینک بیلنس پوچھتے ہو، جائیداد قوم قبیلہ پوچھتے ہو، اور جناب جو ہے وہ روپیہ پیسہ پوچھتے ہو، جائیداد حق مہر پوچھتے ہو، جہیز کا سامان پوچھتے ہو، لیکن جو چیز سب سے پہلے پوچھنی چاہیے وہ نہیں پوچھتے۔ اور وہ پوچھنے والی چیز کون سی ہے؟ کہ جہاں میں اپنے بیٹے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں، بابا ہو کون؟ تمہارا اسکول آف تھاٹ ہے کیا؟ تمہارا مکتب فکر ہے کیا؟ تمہارا نظریہ مسلک و مشرب ہے کیا؟ بتائیے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ میں نے کہا بدبخت، جو چیز 5 سال کے بعد تو پوچھنے آیا، یہ سوال تو 5 سال پہلے کرنے کا تھا، نتیجہ یہ نکلا نکاح ہوا ہی نہیں، 5 سال یہ زنا ہوا ہے، اور اس زنا کا ذمہ دار تو باپ ہے۔ بولو تھا یا نہیں تھا ذمہ دار؟ اللہ ہمیں عقیدے کی اہمیت نصیب فرما دے۔ آمین کہہ دو سارے، اونچی آمین کہہ دو سارے۔ اپنے عقیدے بھی خدا ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل میں کچھ اور جاتا اور کچھ عقیدے کی گریں کھولتا آپ کے سامنے، 2 اور 2 4 کی طرح۔ چلیے اس کو بھی ادھار